بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ دوسری ویڈیو ہے، یہ بھی اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس ان اشعار کی تشریح سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ شعر نمبر ہے شعر نمبر 11 میرے خیال میں ہے۔ چلیے یہ اس شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میانی شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، میانی شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پروازی شاہینی کوہستانی۔ میان کے معنی ہے درمیان، شاخ سارا، شاخ سارا کے معنی شاخوں کے درمیان، میان شاخ سارا شاخوں کے درمیان، صحبت محفل یا محفل، مرغ کے معنی پرندہ، چمن یعنی باغ، چمن وہ جگہ جہاں پہ درخت ہوتے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، کب تک تیرے بازو میں ہے یعنی تیرے ہاتھوں میں ہے، پرواز پرواز کرنا، شاہین شاہین جیسے پرندے، کوہستانی پہاڑوں پہ۔ کوہستان جو ہے یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے جہاں کے شاہین مشہور ہے، تو یہاں پہ شاہین کوہستانی کا مطلب پہاڑوں میں رہنے والا شاہین۔ یہ تو ہو گئے اس کے معنی۔ ابھی نثر کی طرف بڑھتے ہیں، اور نثر اس شعر کی کچھ یوں ہے کہ شاخوں کے درمیان تو کب تک، شاخوں کے درمیان تو کب تک باغ کے پرندوں کی صحبت میں رہے گا، یعنی شاخوں کے درمیان بیٹھ کر یا شاخوں کے درمیان کب تک باغ کے پرندوں کی صحبت میں کی محفل میں تو رہے گا، یعنی وہ کون سا وقت ہوگا، کس وقت تک تم اسی طرح شاخوں کے درمیان بیٹھے رہو گے اور مزے مزے کی بات ایک دوسرے کو سناتے رہو گے۔ کوہستانی شاہین کی پرواز تیرے بازو میں بھی موجود ہے، جس طرح کوہستانی جو شاہین ہوتے ہیں، یعنی یہاں کوہستان یعنی پہاڑوں میں رہنے والا جو شاہین ہے، اس کی طرح طاقت تیرے بازو میں بھی موجود ہے، لیکن تجھے اپنی حقیقت میں بالکل پتہ نہیں ہے، بالکل ادراک نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوگی اس کی نثر ہو گئی۔ ابھی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ تشریح کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسلمانوں کو شاہینیت، شاہین کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان بدقسمتی نے تو نے خود کو نہایت کمزور اور حقیر سمجھ لیا ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں اور میرے اندر تو بالکل کوئی طاقت نہیں ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حالانکہ تو نے خود کو کمزور سمجھ لیا ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے، تو کمزور نہیں ہے، تو خود کو کمزور سمجھتا ہے لیکن تو کمزور نہیں ہے۔ تو باغ کے پرندوں کی محفل میں صحبت میں یا صحبت میں بیٹھ کر شاخوں کے اندر کب تک بیٹھا رہے گا؟ تو عام پرندہ نہیں ہے، کیونکہ عام پرندے تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بلندی پہ اڑتے بھی نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت یا وہ تو ہوتی یا ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اتنے بلندی پہ نہیں اڑتے ہیں۔ تیرے پروں میں، تیرے بازوں میں وہ زور اور قوت ہے، وہ طاقت ہے جو کوہستانی شاہین کے پرندوں میں ہوتی ہے، یعنی جس طرح کوہستان میں موجود جو شاہین ہوتے ہیں، ان شاہینوں کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے ان کے پروں میں، تو اس سے بھی زیادہ تیرے بازوں میں طاقت ہے، اور اس طرح کی
انتہائی بلندی اور اونچائیوں پہ تو اٹھ سکتا ہے، تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو اونچائیوں پہ بلندیوں پہ تو اٹھ سکتا ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے، لیکن تو اپنی ذات اور اپنی ہستی کو بالکل پہچان نہیں رہے ہو، اور تو اپنے بارے میں بالکل سوچ نہیں رہے ہو۔ اگر تو اپنے بارے میں سوچے گا تو انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان، یعنی شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے، اور شاہین جو ہے وہ بلند پرواز ہے، سخت جان ہے، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے، اور تنہائی پسند ہے، غیرت مند ہے، اور اپنا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اور اقبال یہی خوبیاں جو ہے وہ ایک مسلمان کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ اقبال جو ہے کہ تو کمزوری اور اس طرح کمزوری والی صفت اختیار نہ کر۔ یعنی یہ کہ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، پرندوں کی طرح کائنات میں درختوں کی شاخوں پر اپنے لیے گھر نہ بنایا کرو، گھر نہ بناؤ۔ درخت اور چمن میں ان پرندوں کی طرح تو کب تک زندگی بسر کرتے رہو گے؟ جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت، ایک طاقت عطا کی ہے، اور اس قوت کے ذریعے، اس طاقت کے ذریعے مسلمان تمام کائنات پر حکمرانی کر سکتے ہیں، حکم چلا سکتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے، عمل اگر وہ کر لے تو۔ کیونکہ اقبال ان مسلمانوں میں شاہین جیسی صفات دیکھنا چاہتے تھے، اور صفات دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہین پرندے بھی بلند پرواز کرتا ہے، بلندیوں پہ اڑتا ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو مسلمان کی بھی منزل جو مقصود ہے وہ آسمانوں میں ہے، یعنی مسلمانوں کی جو منزل ہے وہ بھی بلندیوں پہ ہے۔ مسلمانوں کو ان شاہین کی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلسل کوشش کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اقبال جو تھے وہ مسلمانوں کی تناسانی سے گھبراتے ہیں۔ گھبراتے اس لیے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ، اسی لیے ہمارے پروفیسر صاحب، محترم پروفیسر صاحب ڈاکٹر فقیر ریحان فقری صاحب کہتے ہیں اور ہمیں کلاس میں بتاتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ایک منزل پہ نکل جاتے تھے، اور ان کو جب یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو رستہ ہے، جس رستے پہ میں نکلا ہوں اور جس رستے پہ میں نکلا ہوں اور میں کہیں جا رہا ہوں، اور یہ ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رستہ آسان ہے، اس رستے پہ جا کے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف والا راستہ نہیں ہے، تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ راستہ چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں تو کوئی آسان راستے پہ جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں سختی کو برداشت کرتا ہوں، اور مجھے سختی چاہیے، اور مجھے یہ سختی اس لیے چاہیے کہ میں تکلیف تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن آسانی کو برداشت، یعنی آسانی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یہ صلاحیت ان کے اندر تھی، اور اس طرح وہ یہی صلاحیت اپنے نوجوان مسلمانوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ تو ان کی، یعنی یہ بات میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ انہوں نے اقبالیات میں جو ہے وہ یعنی پی ایچ ڈی کی ہوئی، اور اقبالیت وہ ساری زندگی پڑھاتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں جس طرح درس دیتے تھے اپنے اشعار میں، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وہ جنگل میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جب وہ ایک جنگل میں ٹہلتے ہیں، تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے وہ اپنے اپنے حصے کا کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کام وہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کر لے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگل جانا انہوں نے پسند کر لیا، اور لکڑیاں لانا انہوں نے پسند کر لیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، اور مسلمان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھی یہی صلاحیت تھے،
اور یہی خوبیاں مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تن آسانی کا شکار نہیں رہے گا۔ جس طرح کہ میں یہ بتا دوں، آج کل کے جو نوجوان ہے وہ زیادہ تن آسانی چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چھٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں، چھٹیوں کی وجہ سے یعنی اور جو مسلمان نوجوان ہیں یا جو جوان ہیں، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ صرف بیٹھا رہے اور پاؤں پہ پاؤں رکھے بیٹھا رہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھتا جائے۔ اسی طرح جو کتابیں جتنی زیادہ پڑھتا جائے گا، ان کے پاس نالج کی کمی تو نہیں ہے، یا اسی طرح یہ پرانے دور میں ایسی صلاحیتیں جو تھی وہ کم تھیں، وہ صلاحیت پرانے دور میں یعنی مطلب یہ سہولتیں، صلاحیتیں نہیں، سہولتیں کم تھیں، اور یہ سہولتوں کی فقدان کی وجہ سے وہ آگے جو ہم سے جو لوگ گزرے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے تو بہت کوشش کی اور انہوں نے بڑا نام انہوں نے کمایا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آج کل جو کچھ نوجوان ہیں وہ تن آسانی کے شکار ہو گئے ہیں، ان کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، بازو کام کرتے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، اس کا سارا وجود کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے تن آسان بنا ہوا ہے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ صرف گیمز سے اور اسی طرح جو مختلف گیمز جو کھیلتے ہیں، تو اس میں تو زندگی نہیں ہے، اس میں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ اور وہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، آج کل کتابیں بہت سارے لوگ ایسی بھی ہیں کہ کتابوں کے بالکل شوقین نہیں ہیں، یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھتا جائیں، اور کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے لیکن پڑھنے والے کم ہے، پڑھی ہوئی ہے اور لوگوں کی وہ طاقتوں کی اور اسی طرح لائبریریوں کی زینت ہے، لیکن یہاں پہ جو کتاب ہے، کتابوں کے ہاتھ لگانے والے کتابوں تک اور رسائی تو ہر کسی کی ہوتی ہے، اور کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کتابیں نہیں پڑھ رہے۔ تو اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے نوجوان اگر یہ اسی طرح تن آسانی کے شکار رہے، تو پھر مطلب یہ اس کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو جذبہ ہمارے اندر اس وقت جو پیدا کرنا چاہتے تھے، یا اسی طرح آج کل ہمیں ان اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو یعنی خوبصورت بنانا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، قابلیت ان کے اندر بدرجہ ہے، لیکن یہ قابلیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور قابلیت دکھائی دے گی کس چیز سے؟ کتابیں پڑھنے سے۔ تو ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کتابیں چھاپی جاتی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ آج کل آج کل سہولت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بے حد زیادہ ہے، کتابوں تک رسائی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے بہت سارے طلباء کو جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین بننا چاہیے، تاکہ وہ کتابیں پڑھنا شروع کریں، اور جب کتابیں پڑھیں گے تو کتابوں میں بہت زیادہ علم ہوتا ہے، اور یہ علم جب وہ حاصل کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کا نام روشن ہوگا بلکہ ملک کا نام بھی روشن ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں تناسانی سے دریغ جو ہے، یا اسی طرح ہمیں تناسانی سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے، احتراز برتنا چاہیے، اور ہمیں بہت کچھ کام جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملکی سلامتی کے لیے، اسی طرح اپنے لیے بہت کچھ کوششیں کرنی چاہیے۔ تو جب ہم کوششیں کریں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، اور یہ کتابوں میں جو نالج ہے وہ ہم جب حاصل کریں گے تو ہمارے ملک کی ترقی جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو شاعر جو ہے یہی کچھ چاہتے ہیں، اور اس شعر کا جو مطلب ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ نیکسٹ شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ کیا ہے؟ گمان آباد ہستی میں، یقین مردی مسلمان کا۔ گمان آباد ہستی میں، یقین مردی مسلمان کا، بیاباں کی شبی تاریک میں، قندیلی رہبانی۔ گمان وہم کو کہتے، شک کو کہتے، آباد یعنی آبادی یا دنیا، ہستی میں یعنی دنیا میں، یقین مرد مسلمان کا یعنی مرد مسلمان کا، کامل مومن کا یقین کس طرح ہے؟ یعنی شک و شبے، ایک طرف شک و شبے والی زندگی ہے،
دوسری طرف یقین والی زندگی ہے، تو کون سی زندگی بہتر ہے، یقین والی یا شک و شبے والی؟ تو یقین والی نا۔ اسی طرح یعنی شک و شبے والی زندگی میں مرد مسلمان کا یقین ایسا ہے جیسا بیاباں کی شب تاریک میں، جو بیابان ہے، صحرا ہے، چوٹیل میدان ہے، ریگستان ہے، اور صحرا ہے، صحرا میں شب تاریک میں، شب تاریک مطلب تاریک رات میں ڈارکنس جو ہے وہ جو ہے چھائی ہوئی ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو اندھیرے میں قندیل مطلب لائٹ، چراغ، رہبانی، راہب کا، یعنی جس طرح یعنی پرانے دور میں عیسائی لوگ جو ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، عیسائی لوگ ایسے کرتے تھے کہ وہ پہاڑوں کی طرف یعنی وہ نکلتے تھے اور پہاڑوں میں وہ ایک جگہ رہتے تھے اور کیا کرتے تھے، وہ راہب کا جو چراغ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا تشریح کرتا چلو۔ عیسائیوں کے جو درویش دنیا کو ترک کرتے تھے، ترک کرتا یعنی چھوڑ دیتے تھے، تارک ترک کرنا، چھوڑ دینا، وہ ترک کرتے تھے، اور عموماً عام طور پر پہاڑوں یا وہ گنجان آباد یا غیر آباد مقامات پر جا بیٹھتے اور رات کو ان کی جھوپڑی میں چراغ جلتے رہتے۔ چراغ کیوں جلتے تھے؟ تاکہ وہ بھولا بھٹکا یعنی اپنے راستے کو چھوڑ کے یا گمراہ ہو کر اپنے راستے کو چھوڑ کر اپنے راستے سے وہ اپنے راستے کو بھول بھٹکا کر یا اپنے راستے کو وہ چھوڑ کر یا وہ گمراہ ہو کر مسافر اس روشنی کو دیکھ کر جب دیکھتا تھا تو جھونپڑی میں پہنچ جائے، یہ اس لیے وہ لائٹ جو تھے وہ روشن رکھتے تھے، جہاں اس کے ساتھ ہر چیز کی سہولت موجود تھی، مطلب اس کے پاس کھانے پینے اور آرام کرنے کا سامان ہوتا تھا۔ تو یہ تو قندیل رہبانی یہ تشریح کی ہو گئی۔ گمان آباد ہستی میں، یعنی گمان تو آپ کو بتا دیا کہ شک و شب والی زندگی کو کہتے ہیں۔ آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، یعنی مرد مسلمان کا یقین بیاباں کی شب تاریک میں ایسا ہے جس طرح جو راہبوں کی جھونپڑی میں جو لائٹ ہوتا تھا، لائٹ کی روشنی ہوتی تھی، اس روشنی کو دیکھ کر انسانوں یعنی جب وہاں سے کوئی گزرتا تھا اور وہ اپنا راستہ بھول چکا ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی سہولت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ انسان جو تھا اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی امید پیدا ہو جاتی تھی کہ یہاں میرے لیے رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ تو جس طرح وہ تاریک رات میں ایک لائٹ، جس طرح وہ اس لائٹ کو دیکھ کر یعنی ایک بھولا بھٹکا اس کے ذہن میں یا اس کے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی تھی، تو اس تاریک رات میں جس طرح لائٹ کی جس طرح مثال ہے، یہی مثال جو ہے وہ مرد مسلمان کا یقین ایسا ہے کہ جس طرح تاریک رات میں ایک لائٹ جیسی وہ جو لائٹ ہے اور جو لائٹ ہے اور جو لائٹ کی روشنی ہے، جو چراغ ہے، جس طرح چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے، وہی مثال جو ہے تاریک رات میں ایک مرد مسلمان کا یقین بھی ہے۔ تو اس کی نثر یہ ہے کہ اس کی نثر کچھ یوں، ایک دفعہ پھر آپ کو سناتا ہوں، اس کی نثر کچھ یوں ہے کہ جس طرح یعنی وہم و گمان کی دنیا میں مسلمان مرد کا یقین ایسا ہے، تیقن یا یقین ایسا ہے جیسے صحرا کی تاریک رات میں درویشوں کا چراغ۔ راہب لوگ وہ ہوتے تھے جو عیسائی ہوتے تھے، اور وہ باہر جنگل میں یعنی ایک جگہ اپنے لیے ایک جگہ بنا دیتے تھے اور جھونپڑی میں رہنا شروع کرتے تھے، تو اس جھونپڑی میں ان کے پاس جو لائٹ ہوتا تھا، اس لائٹ مرد مسلمان کا یقین ایسا ہے کہ جس طرح ان کے پاس ایک لائٹ، اور وہ لائٹ کیا تھا تاریک رات میں۔ تو تاریک رات میں یہاں پہ کفر کا اندھیرے بھی ہم مراد لے سکتے ہیں، یہاں پہ تو یہ مراد لیا گیا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کرتا چلوں، اس شعر کی تشریح کچھ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جس طرح اچھا اس شعر کی تشریح کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا وہم و گمان سے بھری ہوئی دنیا ہے، یہ دنیا وہم و گمان سے بھری ہوئی دنیا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اندھیرا کفر کا اندھیرا بھی آپ مراد لے سکتے ہو، جس طرح یعنی وہ لوگ
جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آج کل، اچھا تو یہ کفر کا اندھیرا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اس میں مسلمان مرد کا یقین جو ہے وہ مسلمان کی یقین، یعنی اس میں مسلمان کی یقین و ایمان کو وہی درجہ حاصل ہے جو بیابان کی شب تاریک میں اور اندھیری رات میں، جو بیابان کی اندھیری رات میں درویش کے چراغ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی وہی یقین، یعنی جس طرح ایک مسلمان کو وہم و گمان کی جو بری ہوئی دنیا ہے، یعنی اس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، مسلمانوں کی ایمان و یقین کو وہی درجہ حاصل ہے جو درجہ بیابان کی تاریک اندھیری رات میں درویش کے چراغ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جو فوقیت ان کو حاصل ہوتی ہے، یہی ایمان انسانیت کے لیے پہلا اور آخری سہارا ہے۔ یقین و ایمان ہی سے انسان میں وہ عزم، وہ ہمت، وہ کوشش، وہ محنت وہ پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی بدولت، جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کے عظیم الشان کارنامے انجام پائے۔ یعنی اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ جس طرح یعنی اس شعر میں شاعر کچھ یوں کہنا چاہتے ہیں اور کچھ یوں رقم دراز ہے کہ اس دنیا میں صرف مسلمان معرفت الہی سے واقف ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف مسلمان معرفت الہی، معرفت اللہ کو پہچاننے سے واقف ہے، وہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، اور وہ مسلمان سچا مرد مومن ہے جس کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن مرد مومن کے علاوہ باقی تمام لوگ وہ شک و شبے میں مبتلا ہے اور جاہلیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے انکاری ہے، جبکہ مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں۔ مرد مومن نے ان صحراؤں سے تاریکی ختم کی ہے اور ان اندھیروں کو توحید کی روشنی سے وہ روشن رکھا ہے، اور اسی طرح توحید کی شمع سے روشن رکھا ہے اور کر دیا ہے، اور پوری کائنات کو منور کر دیا ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ اس میں یعنی اگر ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں، شاعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر مسلمانوں کو ایمان اور یقین کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا وہم و گمان سے بری ہوئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اس میں مسلمان کی یقین و ایمان کو وہی درجہ حاصل ہے، وہی مقام حاصل ہے جو بیاباں کی شب تاریک میں یا اندھیری رات میں درویش کی چراغ کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایمان انسانیت کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح ایک انسان جو تاریک رات میں وہ بھول بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں جب وہ ایک جذبہ، اس کے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، امید کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ ایک لائٹ دیکھتا ہے، تو جب وہ یہ لائٹ دیکھتا ہے تو وہ حوصلہ اس کا بحال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی ایمان انسانیت کا پہلا اور آخری سہارا ہے، جو سہارا وہ تاریک رات میں ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے اور وہ بھول بھٹکا ہوا ہوتا ہے، تو وہی سہارا یعنی ایمان و انسانیت کا وہ پہلا اور آخری سہارا ہے۔ یقین و ایمان ہی سے انسان میں عزم اور ہمت پیدا ہوتی ہے، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کے عظیم الشان جو کارنامے ہیں وہ انجام پائے، یعنی ہر کام وہ ان کی وجہ سے وہ انجام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں، یا اسی طرح اس شعر کے ساتھ ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے تو، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میری شعلے نوا قندیل، تیرے لیے ہے میری
شعلہ نوا قندیل. تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، دو اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے، اگلے دن انشاءاللہ مزید تشریح جو ہے وہ اپلوڈ کرتا چلوں گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرے اس لہجے کو سمجھ لے اور آپ جو ہے اس سے استفادہ کرے، اور اس سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے. اور یہی جو ہے ہم زندگی کا ایک مقصد بھی ہے کہ فائدہ جتنا جو ہو سکتا ہے وہ اٹھایا جائے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ صحیح طریقے سے آپ سمجھ جائیں. لیکن اس کے باوجود میں ایک کمزور انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سمیع حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دے. والسلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. والسلام. اللہ حافظ.